چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کہ لانڈھی کورنگی کے طلباء و طالبات جو کہ یقینی طور پر جو بسز میں بیٹھ کر کراچی یونیورسٹی این اے ڈی یونیورسٹی جاتے ہیں ان کے لیے یقیناً ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے تعاون سے کورنگی ٹاؤن کی حدود میں کراچی یونیورسٹی کیمپس قائم کریں۔ جی ہاں، یہ ایک بڑی خبر ہے کہ کورنگی ٹاؤن کی حدود میں کراچی یونیورسٹی کیمپس کا قیام، جس سے لانڈھی کورنگی کے طلباء و طالبات جو کہ یقینی طور پر پوائنٹسوں میں بس میں لٹک کے وٹک کے جاتے تھے یا دور دراز علاقے 15-20 کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے، ان کو اب ریلیف مل سکتا ہے۔ یقینی طور پر سندھ حکومت کا یہ ایک بہت بڑا تحفہ یعنی لانڈھی کورنگی کی عوام کے لیے، لیکن محمد نعیم شیخ کی کوشش ہے کہ اس پر عمل درآمد کروا کر رہیں گے، جس کا میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب آج سے چند ماہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، لیکن اس کے علاوہ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے گرلز کالج اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمین کے جو 2018 19 20 کے 24 تک کے جو بقایا تھے، یعنی کہ اضافی تنخواہ جو نہیں ملی تھی اور دوسرے ٹاؤن 1-2 ٹاؤن نے دینا شروع کیا ہے، تو کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین نے کہا کہ ہم 6 کروڑ روپے لیو انگیجمنٹ کی بند میں ریٹائر ملازمین کو دے چکے ہیں، مزید بھی جو آتے ہیں ہم دیتے ہیں، لیکن جو بقایا جات ملازمین کے ہیں ایریئر وہ بھی ہم ان کو دیں گے۔ لیکن ہماری آج ان سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہوا، ذرا سنیے انہی کی زبانی۔ یار کیسے چیئرمین ہو بھائی؟ یہ ایک تو تم نے وہ آئی ٹی والا کورس کیا تھا کہ بچے آئیں گے پڑھیں گے اور فری میں آئی ٹی کا کورس ہوگا، 3-4 ہزار بچے 5 ہزار آ گئے تھے، میں دکھاتا آ رہا ہوں۔ ابھی انکشاف ہوا ہے کہ بھائی وہ تو کلاسیں بھی شروع ہوئی، 1 ہفتہ ہو گیا، کیا کہانی ہے یہ؟ نہیں ایسا ہی ہے بالکل عزیز عاری بھائی، آپ لیٹ ہو گئے۔ الحمدللہ پیر منڈے سے کلاسز کا اہتمام شروع ہو گیا ہے اور میں خود کلاس کا وزٹ کیا ہے اور آنے والے بچوں کو میں نے ویلکم کیا ہے، ان سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کی فری کلاسز کا اہتمام ٹی ایم سی کورنگی کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے، اور آپ نے آئی ٹی ایکسپرٹ بن کے یہاں سے نکلنا ہے اور پاکستان کا بھی نام روشن کرنا ہے اور خاص طور پہ کورنگی کا نام روشن کرنا ہے۔ اور یہ فیسیلیٹیٹ ہم جو آپ کو کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورنگی لانڈھی کے بچوں میں بڑا کرنٹ ہے اور یہ آئی ٹی کا دور ہے۔ اب آپ کو پتہ پوری دنیا میں آئی ٹی کا دور چل رہا ہے، تو ہمارے بچے کیوں پیچھے رہے؟ اور یقیناً ایک مہنگے کورسز ہیں جو ہم ان کو کرانے جا رہے ہیں فری آف کاسٹ، وہ ان کی عوام کی ضرورت بھی تھی اور ہماری بھی ضرورت تھی کہ ہم کورنگی کے اندر جب ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کے منتخب کرا تو عوام کی سہولت کے لیے اس طرح کی چیزیں لے کے آئے۔ اب ہم انگلش میڈیم اسکول بھی ہم بنانے جا رہے ہیں کورنگی کے اندر، ٹی ایم سی کورنگی کا خود ہم اس کو ڈیزائن کیا ہے، ہم نے اس کے اندر کام شروع ہو گیا ہے، ہم نے مختلف بلڈنگس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا کہ بھائی اس کے اندر ہم نے کام شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ گاما کا سلیبس ہوگا اس کے اندر اور وہ ٹوٹل انگلش میڈیم اسکول ہوگا۔ تو میں یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ صرف کورنگی کے عوام کو تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ ہم ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ہم گرین پہ کام کر رہے ہیں، ہم روشن کورنگی پہ کام کر رہے ہیں، ہم ہنرمند کورنگی پہ کام کر رہے ہیں، ہم صحت مند کورنگی پہ کام کر رہے ہیں، ہم محلہ کلینک کے نام پر ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم نے انشاءاللہ بہت جلد اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ یو سی 6 کے اندر وہ ہم نے ڈسپینسری بنائی ہے جو فری آف کاسٹ لوگوں کو انشاءاللہ طبی سہولت فراہم کی جائے گی، او پی ڈی لگے گی اس کے اندر۔ میں یہ سارے کام کورنگی کی عوام کے لیے کرنے جا رہا ہوں اور میں کورنگی کے عوام سے آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں خادم کورنگی اور محافظ کورنگی بنے۔ آپ نے جو چیزیں میں بنانے جا رہا ہوں، ہم پارک بنانے جا رہے ہیں، ہم پلے گراؤنڈ بنا رہے ہیں، ہم نے اتنا زبردست قسم کا ایک پلے گراؤنڈ عیدگاہ میں بنایا ہے، ہم ایچ ایم گراؤنڈ کو ریہیبلیٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم یو سی 6 میں ایک زبردست قسم کا گراؤنڈ بنانے جا رہے ہیں، ہم نے ایک ناصر فٹ بال اسٹیڈیم بنا کر عوام کے لیے حوالے کر دیا ہے۔ ہم نے یہ سارے کام عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں اور میں عوام سے یہ چاہتا ہوں کہ عوام آپ اس کی حفاظت کریں، آپ ان چیزوں کی حفاظت کریں تاکہ یہ دیر پر چلتے رہے۔ یہ آپ کے لیے بنایا ہے ہم نے۔ یار میں تو ایک سوال پوچھنا تھا لیکن تم ہمیں گھما رہے ہو یار، اوپر جمپ مار کے آگے نکل گیا پلے گراؤنڈ۔ یہ اب میرا سوال وہیں اٹکا ہوا ہوں، میں اٹکا رہوں گا۔ بھائی صاحب 5,000 بچے آ گئے تھے اور وہ جو میں نے انسٹیٹیوٹ دیکھا تھا اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ شاید اتنے بچے کیسے ہوں گے، وہ پرابلم تھی، وہ کیسے حل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں بالکل، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ ہم نے اس دن ہمارا 4,800 بچے ٹیسٹ دینے آئے تھے، اس کے اندر ہمارے بچے جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو ہم نے ٹیسٹ لینا شروع کیا۔ اس میں سے ہم نے 3200 بچوں کو سلیکٹ کیا ہے اور ہم نے کلاس کی کیپیسٹی کم تھی، ہم نے ایک کلاس اور ہم نے بنائی ہے، اس کے اندر آپ جائیں گے اپنے کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں گے، تو ہم نے
الحمدللہ اب ہمارے پاس 3200 بچوں کی کیپیسٹی ہے. ہم ایک سال کے اندر 3200 بچے انشاءاللہ ہم آئی ٹی کورس سے آراستہ کر کے وہ آپ روزگار پہ انشاءاللہ لگ جائیں گے. اور ہم نے گورننگ باڈی کا بھی اہتمام کیا ہے. جو آئی ٹی کے حوالے سے جو بچے ٹرین ہو کے نکلیں گے, آئی ٹی ایکسپرٹ بن کے نکلیں گے, اس کے لیے ہم نے انڈسٹریل ایریا کی کاٹی, لاٹھی اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ہم نے اس میں رکھا ہے تاکہ ہمارے بچے جب نکلیں آئی ٹی ایکسپرٹ بن کر, جب وہ ان کو جابس کا ایشو نہ ہو, وہاں پر پہلے سے اویلیبل ہو جابس, تو اس کے اندر جا کے وہ اپنے روزگار سے لگ جائیں. اچھا یہ بتائیے گا, روز آپ صبح گاڑی پہ نکلتے ہو یار, ٹھنڈی والی مشین جس میں لگی ہوئی ہے گاڑی میں اس کو گھومتے ہو, کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے یونیورسٹی کی بس میں لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں یار, اس کا کچھ انتظام کرو, کوئی 2-4 چنچی رکشہ ہی دے دو. بہت اچھا ہوا اس پہ آپ نے بات کی عزیز عارف بھائی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کورنگی لانڈی کے لیے الحمدللہ یونیورسٹی آف کورنگی کا کیمپس بنانے جا رہی ہے. میری بات ہوئی ہے. کیا کہہ رہے ہو آپ, کراچی یونیورسٹی کا کیمپس کورنگی میں؟ کورنگی کے اندر انشاءاللہ. ابھی جگہ ہم نے 2 آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے ہمارے پاس جگہیں. انشاءاللہ ہم بات کریں گے حکومت سے, ہماری صوبے کی حکومت سے, سی ایم سے بات کریں گے, ہماری قیادت سے عطیف فریال صاحب سے ہم بات کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہے کہ سب سے زیادہ این ای ڈی یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی کے اندر سب سے زیادہ پوائنٹ لانڈی کورنگی سے جاتے ہیں. دیگر اضلاع کے بھی جاتے ہیں مگر سب سے زیادہ ہمارے کورنگی لانڈی سے بچے پڑھنے جاتے ہیں. تو میں کورنگی لانڈی کے بچوں کے لیے میں یہ آپ کے تھرو پیغام دے رہا ہوں, یہ میسیج دے رہا ہوں کہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں. ہماری پوری قیادت سے اس پہ بات ہوئی ہے, انشاءاللہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کام کو ٹھان لے وہ کر کے جاتی ہے. کراچی کے اندر جس طرح تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہوا ہے, میئر کراچی نے جب ناصر فٹ بال اسٹیڈیم کا افتتاح کرنے آئے تھے اس کے اندر بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم یونیورسٹی آف کورنگی کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں سارے کام بہتری کے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کورنگی کی عوام کے لیے کرے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بچیاں بسوں میں لٹک کر اتنی دور 10, 12, 15 کلومیٹر سفر کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن تعلیم کے حصول کے لیے, انشاءاللہ کورنگی لانڈی کے اندر ہم کو یونیورسٹی آف کورنگی. یہ آپ نے بڑی بریکنگ دے دی ہے, لیکن بڑی بریکنگ دی ہے آپ نے. اور سندھ حکومت کا یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا, لانڈی کورنگی اور اطراف کے لوگوں کا بھی بڑا تحفہ ہوگا. لیکن یہ جو اب آ جاؤ یار, ذرا گردن بھی تو پکڑوں آپ کی. یہ ہمارے ملازمین ان کے ایریا رہے, وہ پچھلے والے 2016 سے آئے 20 میں چلے گئے. انہوں نے 18 میں کہا تھا کہ ہم دے کے جائیں گے, وہ تو لالی پاپ بھی نہیں دے گا, ساتھ میں بہت کچھ لے گئے. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹر آئے, انہوں نے بھی کچھ, ابھی ایریئر باقی ہے بھائی, وہ دے دو ملازمین کو یار. ناتانواد دے رہا ہے, دوسرے دے رہا ہے, مال نکالو. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم ابھی تک ہم نے جب سے ہم نے 4 سوالہ مجھے 1 سال سے ہو گیا ہے, ہم نے ایل پی آر کی مد کے اندر ہم نے اس 1 سال کے اندر 6.5 کروڑ روپے کم از کم ہم نے ایل پی آر کی مد میں لوگوں کو دیے, جو 2017-18 کے ایل پی آر ہیں. جو ریٹائر ملازمین کی جو پیسے بنتے تھے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد دینے تھے, وہ پچھلی حکومتوں نے نہیں دیے. ہم نے الحمدللہ جیلا چیئرمین نے دیے ان کو. اور آگے بھی انشاءاللہ جو ملازمین کے ایشوز ہے وہ میں فرسٹ آف آل اس کو عمل کریں گے. اور یہ سارے مسائل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جیلا چیئرمین یعنی کہ وہ جو پچھلے ایریئر تھے 2018-19 کے اضافی تنخواہ بڑی تھی, نہیں ملی تھی, وہ چیئرمین نعیم شیخ دینے جائیں گے. لیکن وقت لگے گا تھوڑا, وسائل قابو کرنے کے بعد. ہماری بچوں کے لیے کالج والج کچھ اس کا ہے, یونیورسٹی کا تو بہت بڑا اعلان کر دیا یار, بچیوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے فروری 8 سے پہلے, الیکشن سے پہلے ہم نے ایک سنگی بنیاد رکھا تھا گرلز کالج کا UC2 اللہ والا ٹاؤن کے اندر. اس پہ ابھی کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ, مگر اس پہ کچھ افراد ہیں ان کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہے. انہوں نے کورٹ پہ جا کے اسٹے کی اپلائی کیا, مجھے نہیں پتہ ابھی تک ہوا ہی نہیں ہوا. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف جو سازش کرے گا وہ منہ کی کھائے گا, عوام اس کا گھیراؤ کرے گی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, ان لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ سدھر جائیں, سمجھ جائیں, کوئی سازش نہیں کریں, اپنی گندی سیاست کے چکر میں بچوں کی تعلیم سے نہیں کھیلیں. میں اور دوسری بات بتاؤں کہ ہم نے بوائز کالج 50A میں مدینہ کالونی کے اندر UC8 کے اندر بلڈنگ بن گئی تھی. جب ہمیں پتہ چلا ہم نے اس پہ کوششیں کی. میرے UC کے چیئرمین احمد رضا, میرے کوآرڈینیٹر سر موین, ہم نے پوری ہماری ٹیم نے کوشش کی. الحمدللہ وہاں ایڈمیشن جاری ہو گئے ہیں, وہاں بچوں نے بوائز کالج کے اندر ایڈمیشن شروع ہو گئے. تو میں یہ سارے ایجوکیشن کے کام کرنے جا رہے ہیں.
ہم اس کو اور بہتر کریں گے انشاءاللہ. اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، جو کورنگی میں رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں مصری حکومت یہاں پر ایجوکیشن پہ بہتری لائے تو ہمارا ساتھ مل جائیں اور انشاءاللہ کورنگی کی اچھی خدمت کریں گے انشاءاللہ. سنا آپ نے، یہ تھے چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ، جن کے عزم جوان ہے اور یہ بھی جوان ہی لگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن بہرحال جو انہوں نے خبریں دی ہیں اور آئی ٹی کورس کے حوالے سے، وہ یقیناً ایک تعلیمی انقلاب جو برپا کرنا تھا وہ شروع ہو چکا ہے. عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.